صبر کرنے والا سمجھ لینا، مگر ہم مجبور نہیں ہیں۔ اسی جناب زینب نے کہا تھا او یزید اگر تو نے ہمیں مجبور کہہ ہی دیا ہے تو سن، یہ علی کی بیٹی تیرے دربار میں تیری آنکھوں کے سامنے وعدہ کر رہی ہے، مجبور سمجھا ہے نا، وعدہ کر رہی ہے اگر تیرے دربار میں اپنے بھائی حسین کا ماتم نہ کر لے تو زینب نہ کہنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اپنے بھائی حسین کا ماتم نہ کرتے تو مجھے زینب نہ کہنا۔ تو امام حسین نے دین کو بچایا اور انہی کا لاڈلا آ کر دین کی حفاظت کرے گا۔ اچھا یہ کون ہے امام حسین؟ آپ جانتے ہیں ان کی عظمت کیا ہے؟ ایک جملہ سنیے گا پھر یہیں پر آ جاؤں گا۔ امام حسین یہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، 6 سال کا سن تھا امام حسین کا، بچپنا تھا، رسول کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں زانوں پہ، اور رسول جو ہیں امام حسین کی کبھی پیشانی چوم رہے ہیں، کبھی پیار کر رہے ہیں۔ ابھی محبت کر ہی رہے تھے امام حسین سے رسول اللہ، پیشانی چوم ہی رہے تھے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، کسی کو حوالہ چاہیے گا میرے پاس آ جائے گا۔ ابھی پیشانی چوم رہے تھے کہ اتنے میں امام علی کا وہاں پہ آنا ہوا، امام علی تشریف لائے۔ اب جب امام علی تشریف لائے تو امام علی نے دیکھا کہ رسول اللہ امام حسین کو زانوں پہ بٹھا کر پیشانی چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں اور بڑی محبت کر رہے ہیں۔ تو امام علی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ حسین سے بہت محبت کر رہے ہیں؟ بھائی توجہ سے سنیے گا، کیا بات ہے کہ امام حسین سے بڑی محبت کر رہے ہیں؟ امام حسین نے پلٹ کے کہا کہ اے میرے بابا، آخر رسول مجھ سے کیوں محبت نہ کرے؟ اس لیے کہ میرا شرف زیادہ ہے رسول کے نزدیک آپ سے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے، اگر بور ہو رہے ہو تھک گئے ہو تو میں یہی مسائل پڑھنا شروع کر دوں۔ سلوات بھی ایسے پڑھیے جیسے پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر تھک گئے ہو تو بتا دیجیے گا، میں وہیں سے ختم کر دوں، اور اگر جاگ رہے ہو تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ کیا کہا کہ یا رسول اللہ بڑی محبت امام حسین سے کر رہے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا آخر کیوں محبت نہ کریں؟ اس لیے کہ میرا شرف آپ کے شرف سے، رسول اللہ کے نزدیک آپ کے شرف سے زیادہ ہے۔ امام علی نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ آپ کا شرف میرے شرف سے رسول کے نزدیک زیادہ ہے؟ کہاں یہی بات ہے۔ کتاب کا نام ہے فضائل، لکھنے والے ہیں شاہزان بن جبرائیل قمی، پیج نمبر بھی بتا دوں 84۔ اس سے پختہ حوالہ میرے پاس نہیں ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا، حدیث مفاکرہ ہے، پڑھ کے بولتا ہوں، پیج نمبر 84 ہے، کتاب کا نام ہے الفضائل، جا کے یہ روایت وہاں مل جائے گی۔ اب سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، اب کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ پختہ حوالہ دے چکا ہوں صفحے کے ساتھ۔ تو امام حسین نے کہا ہاں میرا شرف زیادہ ہے آپ سے رسول کے نزدیک۔ امام علی نے کہا اچھا کیسے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنا شرف بتائیے اور میں اپنا شرف بتاتا ہوں، اور پھر دیکھ لیں گے کہ کس کا شرف زیادہ ہے، کس کا شرف رسول کے نزدیک زیادہ ہے۔ اب امام حسین سے امام علی نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہاں شرف دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا شرف زیادہ ہے اور کس کا شرف افضل ہے۔ اب شرف بتانا امام حسین کے بابا امام علی نے اپنا پہلے شرف بتانا شروع کیا۔ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آغوش میں امام حسین ہیں اور اپنا شرف بتا رہے ہیں۔ پہلے امام علی نے شرف بتایا کہ حسین سنو میں کون ہوں۔ امام علی بتانا شروع کرتے ہیں میں نون والقلم ہوں، میں دین کا علم ہوں، میں قاطع ظلم و ستم ہوں، میں راہ حق کا قدم ہوں۔ اب بھی خاموش بیٹھے رہے تو نہ جانے میں جا کے کہاں پڑھوں گا اور کہاں داخل ہوگا۔ کیا کہا میں نون والقلم ہوں؟ امام علی کہہ رہے ہیں میں نون والقلم ہوں، میں دین کا علم ہوں، میں قاطع ظلم و ستم ہوں، میں راہ حق کا قدم ہوں، میں قلب سلیم ہوں، میں باب نسیم ہوں، میں صلاح شمیم ہوں، میں صراط مستقیم ہوں، میں اسلام کا تن ہوں، میں شاہ زمن ہوں، میں جمال حسن ہوں، میں علم کی کرن ہوں، میں تاجدار ہر عطا ہوں، میں شاہ لاپتہ ہوں، میں سید العرب ہوں۔ امام کہہ رہے ہیں میں نفس اللہ ہوں، میں جنب اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں عزم اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں نفس اللہ ہوں، میں صدر اللہ ہوں، میں کف اللہ ہوں، میں راس
नासरुल्लाह हूँ, मैं शारुल्लाह हूँ। इमाम अली अपना शरफ बता रहे हैं, मैं फलक जनाब हूँ, मैं इज्जत मआब हूँ, मैं अबू तुराब हूँ, मैं अबू तुराब हूँ, मैं हल्लाल मुश्किलात हूँ। अगर एक बंदे का हाथ न उठे तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इमाम अली कह रहे हैं, मैं फलक जनाब हूँ, मैं इज्जत मआब हूँ, मैं अबू तुराब हूँ, मैं हल्लाल मुश्किलात हूँ, मैं साहिब मुजज़ात हूँ, मैं मौलाए कायनात हूँ, मैं नसरुल्लाह हूँ, मैं कलिमतुर रहमान हूँ, मैं मुफस्सिर कुरान हूँ, मैं सुल्तान इंस वल जान हूँ, मैं मुफस्सिर कुरान हूँ, मैं सुल्तान इंस वल जान हूँ, मैं दीन का बचाने वाला, मैं दीन की हिफाजत करने वाला, मैं आदम को इल्म देने वाला, मैं नूह की कश्ती चलाने वाला, मैं इब्राहिम के खुन्नत बचाने वाला, मैं मूसा को हैबत देने वाला, मैं सुलेमान को तख्तो ताज देने वाला, मैं अय्यूब को सब्र देने वाला, मैं दाऊद को लहन देने वाला, मैं याकूब की आंखें पलटाने वाला, मैं यूसुफ को कुएं से निकालने वाला, यूसुफ को जमाल देने वाला। इमाम अली कह रहे हैं, मैं अजीम हूँ, मैं अज़्म हूँ, मैं अजमत हूँ, मैं करम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं करामत हूँ, मैं शरफ हूँ, मैं शरीफ हूँ, मैं शराफत हूँ, मैं फसीह हूँ, मैं अफसा हूँ, मैं फसाहत हूँ, मैं बाब मदीनतुल इल्म हूँ, मैं आरिफ मवाज़ा हर सिल्म हूँ, मैं मरकज़ दायरा मनाकिब इज़ाम हूँ। न जाने कहाँ बैठे हुए हैं। इमाम अली अपना शरफ बता रहे हैं, मैं मरकज़ दायरा मनाकिब इज़ाम हूँ, मैं वही हूँ जिसने खैबर को उखाड़ा, मैं वही हूँ जो काबे में आया, मैं वही हूँ जिसने मरहब को पछाड़ा, मैं वही हूँ जो कुल्ले ईमान है, मैं वही हूँ जिन्होंने इनके बुतों को तोड़ा, मैं वही हूँ जिन्होंने काबे से बुतों को निकाला, मैं वही हूँ जो दोषे रसूल पे आया। इमाम हुसैन बैठे हुए थे रसूल की आगोश में, अपना शरफ बताने के बाद इमाम अली खामोश हुए। अब रसूल अल्लाह ने कहा, ए हुसैन, अली शरफ बता चुके हैं, अली शरफ बता चुके हैं, अब आप अपना शरफ बयान कीजिए। एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं, ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, ए मेरी जान, जो आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। अब रसूल कहते हैं, ए हुसैन, या बुनैया, ए लहते जिगर, ए मेरी आंखों की ठंडक, अली अपना शरफ बता चुके हैं, अब तुम्हारा नंबर है कि तुम अपना शरफ बताओ। तारीफ उठा के देख लेना, खुदा की कसम, अली ने न जाने कितने शरफ बताए, हुसैन ने खुदा एक शरफ बताया। वाह 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 वाह। पढ़ने पाऊंगा बताओगे, अली ने न जाने कितने शरफ बताए, हुसैन ने बस एक शरफ बताया। रसूल ने कहा, हुसैन बताओ तुम्हारा शरफ क्या है। हुसैन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसका नाम अली है। वाह 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 वाह। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली मुर्दाबाद। एक ही शरफ बताया कि मैं उसका बेटा हूँ जिसका नाम अली है। कहे, मेरे बाबा आप हैं सब कुछ, मगर आपके बाप अली नहीं है। आपकी माँ फातिमा नहीं है, मेरी माँ फातिमा है। आपके नाना रसूल नहीं है, मेरे नाना रसूल हैं। एक ही शरफ इमाम ने बताया है, इमाम हुसैन ने। तो ये इमाम हुसैन की अजमत, जिनकी नस्ल में इमामत, जिनकी कब्र की मट्टी शिफा, जिनके वालिद अली, माँ फातिमा, नाना रसूल, ये अजमत इमाम हुसैन हैं। और अर्ज ये कर रहा था कि हुसैन ही का बेटा आएगा जो आने के बाद दीन की हिफाजत करेगा, दीन को बचाएगा। अच्छा, आएगा कब? जुमे के दिन। इमाम कब आएंगे? जुमे के दिन। याद रखना मेरे छोटे भाइयों, कब आएंगे? जुमे के दिन। मैं एक दिन बैठा बैठा सोचने लगा कि जुमे ही के दिन क्यों आएंगे? बुध के दिन आ जाते, मंगल के दिन आ जाते, जुमे रात में आ जाते, हदीसे किसा भी पढ़ी जाती है, शबे जुमा है, दुआए कुनैन भी पढ़ी जाती है, उस दिन आ जाते। या फिर देहरादून वालों इतवार के दिन आ जाते, संडे में सबकी छुट्टी भी रहती, सभी महम तक पहुंच भी जाते। ये जुमे ही के दिन क्यों आएंगे? अब जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये जो जुमे का दिन है, जुमे का दिन ये सैयदुल अय्याम है। सैयदुल अय्याम का मतलब
یعنی سارے دنوں کا سردار. واہ واہ. اب جمعے کا ہی دن اللہ نے منتخب اس لیے کیا کیونکہ یہ دنوں کا سردار ہے اور کائنات کے سردار کو آنا ہے. تو اللہ نے یہی دن منتخب کیا. اچھا جب آئیں گے تو عالم کیا ہوگا؟ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. دشمن اسلام آئے گا, منکر توحید آئیں گے, امام کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی, ہاتھ کا سہارا لے کے امام کھڑے ہوں گے اور آنے کے بعد ہر مکار کو ماریں گے, ہر غدار کو ماریں گے, ہر عیار کو ماریں گے, ہر فرار کو ماریں گے, بڑھ بڑھ کے حملہ کریں گے, ہر دین کی مذاق بنانے والے کو ماریں گے, ہر اسلام کی توہین کرنے والے کو ماریں گے, ہر حسین کے دشمن کو ماریں گے, ہر اصغر کے دشمن کو ماریں گے, انتقام امام حسین لیں گے. جب آئیں گے تو عالم کیا ہوگا؟ عالم کیا ہوگا کہ کھڑے ہوں گے, بڑھ بڑھ کے حملہ کریں گے, دشمنوں کو پیچھے ہٹائیں گے, اپنی تلوار کا مزہ چکھائیں گے, کو انہیں مزہ چکھائیں گے, بڑھ بڑھ کے حملہ کریں گے, میدان میں ٹکے ہوئے ہوں گے, جم جم کے حملہ کریں گے, بھگا بھگا کے ماریں گے, میدان سے بھاگیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آنے والا ہوگا وہ کرار کا بیٹا نہیں ہوگا, حیدر کرار کا بیٹا. واہ 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 واہ. وہ حیدر کرار کا بیٹا ہوگا. اور جب آئیں گے تو عالم کیا ہوگا؟ علامہ پیام اعظمی کہتے ہیں کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے جب ذوالفقار سے بھاگو, صدا کسی کی نبی کے تیار سے بھاگو. ارے کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. ارے کبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا, ارے پھرا گیا تیرے خیبر اٹھانا. پھرا گیا تیرے خیبر اکھاڑنے والا. جب آئیں گے تو عالم یہ ہوگا, حملہ کریں گے. اچھا فرمائش تھی کچھ بھائیوں کی کہ شعر زیادہ پڑھے جائیں, اس وجہ سے دو چار اور مصرے سناؤں گا اپنے موضوع سے ربط کر کے. آئیں گے امام زمانہ, ایک سبات پر محمد. تو بالکل ایسے جنگ کریں گے جس طرح علی لڑا کرتے تھے. وہی ذوالفقار ہوگی, وہی کلائیاں ہوگی, وہی تلوار چلانے کا انداز ہوگا, وہی دشمن کو بھگانے کی ادائیں ہوں گی. اس طرح امام آ کے جنگ کریں گے. اور امام کے ساتھ ایک وہ بھی آئے گا جس کو امام علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا, جسے جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی, وہ بھی امام کے ساتھ آئے گا. اور امام کہیں گے اے چچا عباس, اے دادا عباس, آپ کو پہلے حسین نے تلوار دی نہیں تھی, یا آخری حسین تلوار دے رہا ہے, جا کے جنگ کرو. امام حضرت عباس اپنی جنگ کے جوہر دکھائیں گے, جنگ کے جوہر دکھائیں گے. جانتے ہیں جناب عباس کون ہے؟ وہ جناب عباس کے جب امام حسین علیہ السلام لشکر کے سامنے کربلا میں لے کے آئے تھے تو ایک جملہ کہا تھا یزیدیوں سے کہ تم کیا سمجھتے ہو, ہمارے ہوتے ہوئے دین مٹا دو گے, ہمارے ہوتے ہوئے دین مٹا دو گے, ہمارے ہوتے ہوئے شریعت مٹا دو گے. امام حسین نے کہا تھا تمہیں معلوم بھی ہے میرے ساتھ عباس بھی ہیں. جانتے شجاعت کا عالم کیا تھا؟ تمہیں معلوم بھی ہے میرے ساتھ عباس بھی ہیں. امام حسین نے کہا تھا خدا کی قسم اگر میں اپنے بھائی عباس کو جنگ کی اجازت دے دوں تو خدا کی قسم عباس کا قدم میدان میں بعد میں جائے گا, تمہارے سینوں سے جگر پہلے باہر آ جائے گا. واہ 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 واہ. عباس کے قدم میدان میں بعد میں جائیں گے اور تمہارے سینوں سے جگر پہلے باہر آ جائے گا. اور جانتے ہیں یہ دشمن کو بھگانے کے لیے, یہ دشمن کو لشکر کو بھگانے کے لیے یہ تلوار نہیں اٹھاتے. ان کی ہیبت بھی وہ ہے کہ تلوار نہیں اٹھاتے, یہ نیزہ نہیں اٹھاتے. اگر دشمن کو بھگانا ہے تو بتاؤ ان کا طریقہ کیا ہے لشکر کو بھگانے کا؟ اگر پہنچ جائے مصرے تو میرے حق میں دعائیں کیجیے گا. کسی زمانے میں مجھے حکیم نے کہا تھا مصرے سنیے گا کہ در حسین کے جو سر کو جھکا دیتے ہیں اس کا قدشہ ہر زمانے سے بڑھا دیتے ہیں. حضرت عباس کی شان میں اس سے بڑا شعر میرے پاس نہیں ہے کہ لشکر کو بھگانے کے لیے تلوار نہیں اٹھاتے بلکہ کہ کرتے کیا ہے سنیے گا.
तेरे हुसैन पे जो सर को झुका देते हैं, उसका कद शाह ज़माने से बढ़ा देते हैं, अली ये फातिमा फिर उसको दुआ देते हैं, गम हुसैन में जो आंसू बहा देते हैं, गम हुसैन में जो आंसू बहा देते हैं, अली के नाम का जो नारा लगा देते हैं, वो अपनी माँ की शराफत का पता देते हैं। भाई तवज्जो, अली के नाम का जो नारा लगा देते हैं, वो अपनी माँ की शराफत का पता देते हैं। फरिश्ते चाहते हैं जब और मर्तबे अपने, तो फिर हुसैन के झोले को झुला देते हैं। माशाअल्लाह, फरिश्ते चाहते हैं जब और मर्तबे अपने, तो फिर हुसैन के झोले को झुला देते हैं। हसीन और बनाना हो अगर यूसुफ को, तवाफ रोजा एक बार का करा देते हैं। हसीन सुनिए वाला पास लश्कर को भगाने के लिए क्या करते हैं? हसीन और भगाना, हसीन और बनाना होकर यूसुफ को तवाफ रोजा एक बार का करा देते हैं। अब बगैर तेग के लश्कर को भगाना होगा, यासीन को थोड़ा सा चला देता। वाह 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 वाह। या अली। बगैर तेग के लश्कर को भगाना हो अगर, यासीन को थोड़ा सा चला। ये है अब्बास की हैबत, और ये जंग करेंगे इमाम के साथ आके। और आज दुनिया हमसे ये भी कहती है, अमेरिका, इसराइल, कि हम इमाम से जंग करेंगे। हम जो इमाम के गुलाम का मुकाबला ना कर सका, हम क्या खाक उलझ पाएंगे मेहदी ज़मा से? क्या खाक उलझ पाओगे मेहदी ज़मा से? तुम लोग तो डर जाते हो रहबर के बयान से, तुम लोग तो डर जाते हो रहबर के बयान से, तुम लोग तो डर जाते हो रहबर के बयान से। बड़े बड़े भी जहाँ शोर में घबराते हैं, वहाँ पे असगर बेशीर मुस्कुराते हैं। बड़े बड़े भी जहाँ शोर में घबराते हैं, वहाँ पे असगर बेशीर